اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر شیعہ ایک گناہ گار ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی شفاعت کون کون کرے گا اور کس کس طریقے سے اس کی شفاعت ہوگی۔ ایک دفعہ دشمن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کا کوئی چاہنے والا گناہ کرے تو اس کی عاقبت کیسے ہوگی؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا کوئی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک بیماری میں مبتلا کر دے گا، اور پھر وہ جو بیماری کی اسے اذیت پہنچے گی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو وہ شخص پھر کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے بیمار نہ کرے تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک برا پڑوسی عطا کرے گا، جو وہ پڑوسی اگر اسے تکلیف پہنچائے گا تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے برا پڑوسی بھی عطا نہ کیا تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے برا پڑوسی بھی عطا نہ کیا تو پھر خداوند عالم اسے ایک برا دوست عطا کرے گا، وہ جو برا دوست ہے اسے اذیت پہنچائے گا، وہ اذیت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ تو پھر شخص کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے برا دوست بھی عطا نہ کیا تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر برا دوست بھی خدا نے اسے عطا نہ کیا تو خداوند عالم اسے ایک بری بیوی دے گا تاکہ وہ بیوی اسے اذیت پہنچائے، اور وہ اذیت جو پہنچائے گی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور پھر کہنے لگا کہ اگر خداوند عالم نے اسے بری بیوی بھی عطا نہ کی تو پھر امام علی مقام نے فرمایا کہ خداوند عالم اسے مرنے سے پہلے اتنی توفیق دے گا کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ دشمنی کی آگ میں جلتا ہوا کہنے لگا کہ اگر خداوند عالم نے اسے اتنی بھی توفیق نہ دی کہ وہ توبہ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہو تجھ پر، تیرے منہ پہ خاک ہو، جو تو چاہتا ہے وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے افضل ہم 14 کو بنایا، اور پھر ہم 14 اس کی شفاعت کریں گے تو اللہ اسے معاف کر دے گا، تو پھر جنت الفردوس میں اسے بھیج دے گا۔